عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن وہ سالو نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ایک اور بڑا مسئلہ ابھار رہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے والوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، اور جب سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو پھر فیصلے بھی یہی ہوتے ہیں جو یہ عدت والا ہوا تھا، اور فیصل واوڈا جیسے لوگ ایسٹ ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل کورٹ کا فیصلہ بھی سنا رہے ہیں۔ بہت زوردار طریقے سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کو مایوسی ہوگی یا سنی اتحاد کونسل کو مایوسی ہوگی؟ چلیں آپ اوبلیک سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، اوبلیک مولانا صاحب کی بی پارٹی کہہ لیں، اوبلیک اچکزئی صاحب کی سی پارٹی کہہ لیں، پی ٹی آئی تو اب سائیڈ لائن پارٹیز میں سے آتی ہے۔ یہ سفر بھٹو سے شروع ہو کے شہباز تک پہنچا ہے۔ I will just retreat into the background and you carry on, going from one blunder to another. What did he say to you? He said, I want you to be sworn in. I would like to thank the honourable members of this House. Indeed, I would like to thank the House for once again reposing confidence in me. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی نے سازش کی ہے۔ ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کنہوں نے اس ملک کو سازش کروائی۔ عمران نیازی نے جو بدترین گفتگو کی ہے پاکستان کے ادارے کے بارے میں، اور سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ یعنی تنزلی تو ہوئی ہے، تو ظاہر ہے مشاہد حسین سید جیسے لوگ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹ ہوا کرتے تھے، اب یہ سفر عطا تارڑ اور فیصل واوڈا تک پہنچا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، وقت کی بات ہے، لیکن کانسٹنٹ تنزلی تو ہوئی ہے، چاہے وہ سوچ کی ہو، سیاست میں یا اسٹیبلشمنٹ میں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی پرنسپل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی، اور دو سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے سینیورٹی میں جو تیسرے نمبر پہ ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا، جسٹس عالیہ نیلم۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بار بارز اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کرتی ہیں کہ نہیں، لیکن ابھی تک تو تاثر یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم کی اپوائنٹمنٹ مسئلہ کرے گی، کیونکہ آپ نے دو سینئر موسٹ جسٹسز کو سپرسیڈ کیا ہے۔ مگر کیا اس اپوائنٹمنٹ سے سیاسی صورتحال میں کوئی چینجنگ آئے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ جس طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کے حوال بتائے جا رہے ہیں کہ حکومت کا دباؤ تھا کہ جسٹس شجاع کو اپوائنٹ کیا جائے، اور سیکنڈ ان سینیورٹی جسٹس علی باقر نجفی کو تو ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپوز ہی کرنا تھا، کیونکہ جسٹس نجفی وہ ہیں جنہوں نے الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جوڈیشل آفیسرز کو ایز اے آر او اپوائنٹ کیا جائے، جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشنز کے خلاف سازش بولا تھا، تو اس لیے بیچ سے جسٹس عالیہ نیلم کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اب یہ اپوائنٹمنٹ اتنی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ پنگا تھا اپوائنٹمنٹ آف ججز آف الیکشن ٹریبونلز، لیکن اب تو وہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، اور جس کی بینچ دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شاید یہ سنی اتحاد کونسل والے فیصلے کے بعد ریئلائز ہو چکا ہے کہ کون سے ججز ان کے ساتھ ہیں اور کون سے ان کے ساتھ نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے پسندیدہ ججز کی ہی بینچ بنا دی ہے۔ اوپر سے قانون سازی بھی کر دی ہے سرکار نے، وہ جو آرڈیننس لایا گیا تھا کہ الیکشن ٹریبونلز میں الیکشن کمیشن چاہے تو ریٹائرڈ ججز کو بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے، وہ قانون سازی بھی ہو گئی۔ اب کر لو گل، اب سپریم کورٹ کی بینچ بھی من پسند ہو گئی، قانون سازی بھی سرکار نے کر لی، تو پھر بھول جاؤ فارم 45 والی گیم کبھی ابھر کے باہر بھی آئے گی۔ سنی اتحاد کونسل والا کیس بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے، دیر از نو ایمبیگوٹی لیفٹ ناؤ۔ آسان الفاظ میں کیس اب دو رائے پہ آ کے رک گیا ہے، ایک ہے بیوقوفانہ باتیں اور دوسری ہے ٹیکنیکل باتیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلیں گے آئین پہ، آئین میں جو لکھا ہے، اور آرٹیکل 51D کے لفظوں کی بات کر رہے ہیں بار بار کہ اس کے لفظ بڑے کلیئر ہیں۔ آرٹیکل 51D کے لفظ کلیئر نہیں ہے سر، آپ کے ساتھی ججز ہی آپ کو یہ بات بول چکے ہیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بولا تھا۔ آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ اور چیز بھی کلیئر نظر آ رہی ہے،
کچھ اور کے بارے میں ہم 1000 بار بات کر چکے ہیں، یعنی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن۔ ایسے ایک بات بڑی یہ کلیئر ہے کہ اگر اس سسٹم کو چلنا ہے جو یہ چل رہا ہے، اس کے لیے جسٹس قاضی فائزہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جسٹس قاضی کا ہونا، چلنا، ان کا موجود ہونا کرسی پہ بڑا ضروری ہے۔ اس پہ بعد میں آتا ہوں میں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں کیا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرنسپل آف جسٹس پہ کیوں چلیں؟ ہاؤ از دیٹ ایون جسٹیفائڈ؟ ہر فیصلہ پرنسپل آف جسٹس پہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوتی ہے کہ وہ while we looking at the case from one end، یہ سارا الیکشن ہے نا جی، پورا الیکشن، پورے الیکشن میں ہم ایک پورشن کو پکڑ لیا، ہم نے کہا SIC پولیٹیکل پارٹی ہے کہ نہیں، اور ان کے پاس ریزرو سیٹس آتی۔ اب ہم جب کمپلیٹ جسٹس کی لینس کو کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو نا، ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے اس پہ کہ SIC پہ ہم کہاں سے پہنچے ہیں۔ SIC میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہیڈ دی الیکشن کمیشن ڈکلیئرڈ PTI ایز اے پارٹی with whatever 2, 3, 4 candidate, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. اب having said that, now we say okay, وہ سارا چیز جو ہے ہم نے نہیں دیکھنا ایک دم، اور ہم یہ دیکھنے لگ جائیں تھوڑا سا پورشن، تو پھر کمپلیٹ جسٹس کو اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کلوز کو کہ اگر ہم پوری پکچر ہی نہ دیکھ سکیں، وہ آپ کو دکھائے نہ دکھائے بٹ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا سن لینا، کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس کو کہاں لے کے جانا ہے اگر ہم یہ چیزوں پہ آنکھیں بند کرنے لگ جائیں ادھر ادھر، اور گھوڑے کی طرح اس طرح وہ لگا کے چلنے لگ جائیں۔ کمپلیٹ جسٹس از ٹو broaden the vision, see the whole transaction۔ کہتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے ہم اسی کو مانیں گے، اگر آئین میں غلطی ہے تو وہ آئین جانے اور آئین بنانے والے۔ آرٹیکل 51D میں کدھر لکھا ہے کہ یہ سیٹس باقی پارٹیز کو بھی دی جائیں؟ یہ ہمیں بھی پڑھا دیں، اور اگر ایسا نہیں لکھا تو دیٹ مینز سپریم کورٹ ہیز ٹو ڈیفائن ناؤ، بیکاز آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا ہی کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ بلے کے نشان والے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے تو اس کی غلط انٹرپریٹیشن سے ابھرنے والے کانسیکوینسز کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ آئین کی باتیں کی جا رہی ہیں، آئین میں ایک آرٹیکل 187(1) بھی ہے جس میں سپریم کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس کا رائٹ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ تو انتہا ہے قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی، اگر یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں آیا سوائے PTI اور SIC کے۔ ٹھیک بولا جسٹس عطر منالا صاحب نے کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو انڈورس کیا جا رہا ہے یا اس پہ سٹیمپ لگایا جا رہا ہے، مگر کیا کریں، اس وقت اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا کسی کو۔ In other words, you are asking this apex court, vested with jurisdiction, extraordinary jurisdictions as well, that only look at 185, and thus what would be the effect? The effect would be during these proceedings, one thing has become absolutely obvious, that there has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by نیلسن منڈیلا تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن ڈی کلارک کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ ڈی کلارک کو بھی نوبل پرائز مل چکا ہے اور نیلسن منڈیلا کے ساتھ ہی ملا ہے، کیونکہ وہ گورا صدر تھا جس نے ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائیڈ کو ختم کیا اور بلیک افریقنز کو رائٹ ٹو ووٹ کا حق ملا۔ منڈیلا بہت بڑا آدمی ہے ظاہر ہے، لیکن ڈی کلارک بھی بڑا آدمی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے آگے اور اپنی ناک سے آگے چیزوں کو دیکھا اور سوچا۔ مگر چھوڑے، یہ باتیں ہم سب کو بھاشن لگتی ہیں، اور جب پاور گیم ہے تو پاور سینٹرک سٹیپس ہی لیے جائیں گے اور لیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم جنگ کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کو اٹریکٹ کر سکیں، اس لیے مسعود خان صاحب جن کو ہٹا دیا گیا ہے، جو امریکہ کے سفیر تھے، وہ جاتے جاتے یہ بول کے گئے کہ ہمیں امریکن ویپنز کی ضرورت ہوگی اگر ہم کراس بارڈر اٹیکس کرتے ہیں۔ ویسے ان کو ہٹایا کیوں؟ اس کی وجہ 2-3 ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ تو لابینگ کا فیلئر ہے، وہی جو امریکن کانگریس میں ہوا ہے جس کو یہ ٹیکل نہیں کر پائے، اور اب جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ورکنگ گروپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب کی ڈیٹینشن کے حوالے سے،
میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس قرارداد یا یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان کو کوئی مذاق نہ لے، کیونکہ بھلے ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سپورٹ کر لے پاکستان کو یا اس سسٹم کو، اگلی ایڈمنسٹریشن اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرے گی، چاہے وہ کوئی سی بھی آ جائے۔ اس لیے پاکستان ابھی کوشش میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے امریکہ کو انگیج رکھیں، اسی لیے ہی یہ کراس بارڈر اٹیکس کی باتیں کی گئی ہیں، اور امریکن کور اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ باتیں پسند بھی آئیں، کیونکہ وہ بھی آپ سے یہی مانگ رہے تھے کچھ ٹائم پہلے تک۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی دعا ٹاکس بھی چل رہے ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اور امریکن کی ایک دوسری خواہش بھی ہے، وہ جو ہلکے ہلکے سروں میں ہم مان بھی رہے ہیں، یعنی انڈیا سے حالات بہتر کرنا، کشمیر کو بھول کے حالات بہتر کرنا۔ میں یہ بات پہلے بھی بول چکا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک ہی لابی میں چاہیے۔ عموماً جب امریکہ کی طرف سے ایسے سگنلز آئیں یا ایسے سگنلز ہوں، اس وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ ویسٹ کی طرف ہمارے سارے کام اب رک جائیں گے۔ تو ظاہر ہے جو آئی ایم ایف کے سامنے بالکل لیٹا جا رہا ہے، جیسے ہم نے یہ بجٹ میں دیکھا، یہ لیٹنا بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات لکھ لیں، اگر امریکہ سے آپ کے حالات بہتر نہیں تو کبھی بھی آئی ایم ایف آپ سے ایگریمنٹ نہیں کرے گا، جس کا مطلب یہ بجٹ جو مہنگائی لائے گا یا جو بھی باتیں ہوں گی اس کا آپ سیٹل نہیں کر پاؤ گے۔ اور اگر یہ آسرا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے آپ کے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کروا کے جائے گا، تو نو، وہ بھی نہیں ہوگا، اس کی بھی امید کم ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ لوزنگ ہارس پہ بیٹ کرے، یعنی بائیڈن پہ۔ اور عموماً جب امریکہ سے ایسے سگنلز آئیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ چائنا کے کلوز ہو رہے ہو۔ حالانکہ چائنیز منسٹر یہاں بیٹھ کے تو یہ بول کے گئے کہ اسٹیبلٹی لے آؤ، مگر ان کو ککھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسٹیبلٹی کیسے لے آتے ہو یا کس طریقے سے لاتے ہو، ڈنڈے سے لے آؤ یا نارمل طریقے سے، بس لے آؤ۔ اور چائنا کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسی باتیں کبھی کھل کے کرتا بھی نہیں ہے۔ تو اسٹیبلٹی لانے کا سب سے شارٹ روٹ تو یہی نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ میں چلنے والا جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آ جائے۔ حل تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ جیسے سیاسی ایکیومن اور ایسٹس کی تنزلی ہوئی ہے، ویسے ہی پولیٹیکل وزڈم کی بھی تنزلی ہو گئی ہے۔ 9 تاریخ تک یہ ہیئرنگ کیوں موخر کر دی گئی ہے، ریزرو سیٹس والے جو کیس چل رہا ہے؟ حالانکہ کیس پورا تمام ہو چکا ہے، اسپیشلی آج کی پروسیڈنگز کے بعد جب سنی اطاعت کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے الیکشن کمیشن کے اپنے نوٹیفیکیشن سامنے رکھ دیے کہ یہ لیں، آپ کہتے ہیں سنی اطاعت کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، یہ لیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود سنی اطاعت کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے بعد کیا کیس سننا ہے یار آپ نے؟ اوپر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب لقمہ بنا کے دیتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ آپ بتائیں اس نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی ویلیو ہے؟ تو اے جی صاحب جلدی سے بول دیتے ہیں کہ نہیں سر، اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور دوسری طرف آئینی ادارے کے نوٹیفیکیشن کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ مطلب کہ 9 تاریخ تک سنوائی کو کھینچنے کا صرف ایک ہی تک ہے یا ایک ہی تک بنتا ہے کہ 9 تاریخ تک آپ جو ججز آپ سے اتفاق نہیں کر رہے ان کو کسی طریقے سے آپ کنونس کر لیں۔ اب آ جاؤ دونوں باتوں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اگر فیصلہ حق میں چاہیے تو ججز کو کنونس کرو، اور اگر ہو گئے تو بلے بلے۔ مثال کہ اگر فیصلہ گورنمنٹ اور اس سسٹم کے حق میں آیا تو سیدھا سیدھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا موقع مل جائے گا، اور موقع ملتے ہی چوکا لگانے شروع ہو جائیں گے، اور اس سے پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے جو پی ٹی آئی کو جوڈیشری سے ہلکی پھلکی امید بھی ہے اس کو بھی دھچکا لگ جائے گا، اور پھر پی ٹی آئی والے کچھ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ مایوسی ہی مایوسی نظر آئے گی۔ پھر فواد چودھری جیسے لوگ تیار بیٹھے ہیں جو میڈیشن کا کردار ادا کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں گے، اور پھر جو باتیں خان صاحب ابھی نہیں مان رہے وہ شاید ہر طرف سے جب وہ مایوسی دیکھیں تو مان جائیں، اور اگر نہیں مانے تو چائنا والی اسٹیبلٹی لانے کے لیے ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات پہ حیرت نہیں کھائیے گا کہ اگر SIFC جیسا کوئی ادارہ بنا دیا جائے امینڈمنٹ کے بعد جو ملک کے سارے معاملات کو دیکھے گا، اور اس میں لیگل اور لیجٹیمل رول بنا دیا جائے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، جیسے تھائی لینڈ میں ہے۔ لیکن میں نے جیسے ہمیشہ کہا کہ یہ فیصلہ یا سسٹم ریورس کرے گا یا سسٹم کو کولیپس، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں، ایک طرف JUIFA اور PTI کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا رہے ہیں کہ اتحاد کو مضبوط کرے،
اور JUIFA PTI کے ساتھ اب ANP بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ دوبارہ الیکشنز کروائیں، تحریک کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کے جو یہ پولیٹیکل ٹولز ہیں PMLN پیپلز پارٹی، یہ اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں. بجٹ کا حال یہ ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹرز جسٹیفیکیشنز دے دے کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ اپنے اقدامات کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. SIFC فیل ہو چکی ہے عرب انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے میں. IMF اگریمنٹ نہیں کرے گا جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے. امریکہ کی طرف سے ہنٹس واضح ہیں آپ کو کہ ہم کیا حالات چاہتے ہیں آپ سے. چائنا پاکستان میں انٹرسٹ کھو بیٹھا ہے انٹل اینڈ انلیس آپ اسٹیبلٹی لے آؤ. اس مومنٹ پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے نیم ایمرجنسی لانے کی کوشش کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی. اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اگر فیصلہ کرنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی پلاننگ کامیاب جا رہی ہے تو نہیں سر، آپ ایک اور مسئلہ ابھارنے جا رہے ہو. اس لیے بہتر ہے کہ ناک سے آگے دیکھیں تو چیزیں دکھیں گی. عجیب جانور ہے، کتنا بھی کھائے بھوکا ہی رہتا ہے.